السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ عز و جل اچھے سے اچھا رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ سب کی تمام جائز دلی خواہشوں کو پورا فرمائے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ثواب کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے ہر حال میں کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہی کام ہم کس طریقے سے کریں کہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے اور وہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کی جب سختیاں ہوں گی، جو دہشت ہوگی حساب و کتاب کی، اس میں سے جلد نجات پانے والا وہی شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھا۔ تو اس لیے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ زندگی میں کوئی دن آپ کا ایسا نہ گزرے کہ آپ نے درود شریف نہ پڑھا ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنا نذرانہ پیش نہ کیا ہو۔ درود شریف کی صرف یہی فضیلت کافی ہے، باقی تو اس کی کروڑوں فضیلتیں ہیں، بلکہ جتنی بھی بتائی جائیں اتنی ہی کم ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت اس سے اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ فرشتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے آپ کے درود شریف کو، تو یہ کتنی خوش آئین اور کتنے نصیبوں کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمارے نام ہمارے والد کے نام کے ساتھ پیش کیے جائیں۔ اور ہمیں تو چاہیے کہ اتنی کثیر تعداد میں درود شریف پڑھیں کہ فرشتہ بار بار ہمارا اور ہمارے والد کا نام لے کر آقا کی بارگاہ میں پیش کرے، اور وہ دن پھر دور نہیں ہے جب ہم قبر میں ہوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فوراً پہچان لیں، اور جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان لیا تو پھر کیا کام ہے، پھر تو انشاءاللہ جنت میں بھی اعلیٰ مقام ملے گا، اور آقا کا دیدار ہونا ہی تو جنت ہے۔ آگے ہے کہ نیت جو ہے نا، اس کا بڑا ہی دار و مدار ہے زندگی کے ہر کام میں۔ آپ ایک کام کی زیادہ سے زیادہ نیتیں بھی کر سکتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمان کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت جو ہے یہ بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ یعنی آپ نے ارادہ کر لیا، دیکھیں نا، آپ نے رات کو ارادہ کیا کہ میں انشاءاللہ عز و جل صبح تہجد کی نماز پڑھوں گا، کسی وجہ سے جو جاگ نہ آئی، آپ اٹھ نہ پائے، تو آپ نے تہجد کی نماز نہ پڑھی، لیکن پھر بھی آپ کو اس نیت کا ثواب جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ ایک بزرگ ہستی تھے، انہوں نے اپنی حیات کے آخری لمحات میں تھے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آؤ نیتیں کرتے ہیں میرے ساتھ مل کے، کہ حج کی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل نے زندگی دی تو حج کریں گے، جہاد کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بہت سے نیک کاموں کی نیتیں کی۔ تو لوگوں نے عرض کی، سرکار آپ تو موت کے آخری ایام میں ہیں اور ان کا کیا فائدہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر زندہ رہے تو ضرور کریں گے، اور اگر زندہ نہ رہے تو نیت کا فائدہ تو ہوگا، نیت کا ثواب تو ملے گا نا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی اچھی نیتیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے۔ جب کام کچھ بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے سے ایک نیک کام 10 ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک کام جو ہے اچھی نیتیں کر لینے سے وہ 10 کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے جو ہے نیت کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ جب ہم صبح اٹھیں تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم نے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آج پورا دن جو ہے ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کروں گا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھوں گا۔ آج کے دن اپنی آنکھ، کان، زبان اور جسم کے ہر حصے کو فضولیات سے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کروں گا اور نیکیوں میں گزاروں
ڈالوں گا، اگر کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے، انسان ہیں ہم، لیکن ہمیں اس نیت کا ثواب جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس نے اٹھنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے تو اس نے اٹھنا ہے، اٹھتے وقت بھی ہمیں اٹھنے کی دعا پڑھنی چاہیے، سنت کے مطابق اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، اور سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جوتے پہن کر ہم نے، کیونکہ جہاں بھی جانا ہے تو جوتے پہننے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے اور جوتوں کو جاڑ لینا ہے تاکہ ان میں کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، اور سب سے پہلے دایاں پاؤں پہننا ہے اور پھر بایاں پاؤں پہننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے نیت یہ کر لینی ہے کہ میں جوتے اس لیے پہن رہا ہوں تاکہ پاؤں کو گندگی سے بچا سکوں، زخموں سے بچا سکوں، تاکہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھ سکوں۔ اس کے بعد جوتے پہننے کا یہ عمل ہر دن ہم نے کرنا ہے، اور کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ ہم جوتے نہ پہنے، تو جب ہم نے پہننے ہی پہننے ہیں تو کیوں نہ ہم سنت کے مطابق پہنے، تو ثواب ہی ثواب ملے گا، اور آقا کی سنت کے پھر دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ پھر جب ہم نے جوتا اتارنا ہے تو پھر ہم بسم اللہ پڑھ لیں گے، لیکن اتارتے وقت ہم نے پہلے جو ہے وہ بایاں پاؤں اتارنا ہے اور پھر دایاں پاؤں اتارنا ہے۔ اس طرح جو ہے ہم یہ ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جب ہم جاتے ہیں تو بیت الخلاء میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ بیت الخلاء میں کوئی دعا نہیں پڑھی جاتی، بیت الخلاء میں آپ نے جو بھی دعائیں پڑھنی ہیں وہ باہر ہی پڑھنی ہیں۔ اس طرح اچھے طرح مسنون دعائیں ہم یاد کر لیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آنے والے ویڈیوز میں بچوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا بھی بندوبست کریں گے تاکہ وہ دعائیں یاد کریں۔ اس وقت کیونکہ قرآنی صورتیں چل رہی ہیں، جیسے ہی ہمارے 15-20 صورتیں مکمل ہوتی ہیں تو پھر ہم دعاؤں کا سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ جب باتھ روم میں آپ نے جانا ہے تو پہلے الٹا پاؤں جو ہے وہ باتھ روم میں رکھنا ہے اور پھر سیدھا پاؤں رکھنا ہے، اور سطر کو کوشش کرنی چاہیے کہ باتھ روم میں کیونکہ شیاطین ہوتے ہیں، سطر کو ڈانپ کر رکھا جائے، بلا وجہ سطر جو ہے وہ نہ کھولا جائے، اور باتھ روم میں کوئی دعا، کوئی یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ہاتھ کلمہ پڑے بغیر پاک نہیں ہوتے، بالکل پاک ہو جاتے ہیں۔ پانی میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ وہ جہاں سے گزرتا ہے اسے پاک کرتا جاتا ہے، تو اس لیے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے باتھ روم میں۔ اگر آپ باہر وضو کر رہے ہیں، باہر غسل وغیرہ کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں دھو رہے ہیں، اس میں آپ بسم اللہ بھی پڑھیں، دعائیں بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح آگے ہم اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے آہستہ آہستہ کہ نیتوں سے کس طرح فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، تو ان چیزوں پر آپ غور و فکر کریں اور یہ سوچیں کہ جو کام ہم نے روز کرنے ہوتے ہیں، کپڑے پہننے ہیں، جوتے پہننے ہیں، باتھ روم میں جانا ہے، کھانا کھانا ہے، یہ کام ہم عین سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں، اور ان میں ہم جب بھی شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں، دائیں طرف کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ میں یہ نیتیں بھی کریں کہ میں نے اپنے ہاتھ پاؤں زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ مومن کو جو تکلیف دینا ہے وہ بہت سخت گناہ ہے۔ آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھیں۔ حقوق العباد جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد فرض چیزیں وہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ہم نے دینی ہے، روزے بھی ہم نے رکھنے ہیں، حج بھی ہم نے کرنا ہے اگر استطاعت ہو، لیکن حقوق العباد جو ہے نا اس میں اپنے کردار میں، اپنے رویے میں، اپنی زندگی میں ایسا نکھار پیدا کریں کہ آپ گزریں اور لوگ آپ کی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکیں، وہ کہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو انسانوں کا خیال رکھتا ہے، جانوروں کا خیال رکھتا ہے، ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور جو لوگ آپ سے ناراض ہیں ان کا اور زیادہ خیال رکھیں۔ اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو مومن بندہ کسی دوسرے بندے سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے گا وہ بہت سخت گنہگار ہوگا، اور جو سلام کرنے میں پہل کرے گا اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور و فکر کریں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ دیکھ لیں کہ قبر میں ہمیں کتنے ثواب کی ضرورت ہے۔ اور اگر قبر میں ایک سائڈ پہ سبحان اللہ رکھا جائے، ایک بندے نے صرف ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا، اور ایک پر پوری دنیا رکھ دی جائے تو سبحان اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو آپ سوچیں جب ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں ہر وقت شریعت ہوگی، عین سنت کے مطابق ہوگے کام، تو پھر ثواب تو بہت زیادہ ملے گا۔ ساتھ میں اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ کر رکھیں،
درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمیں آقا کی محبت کے قریب کر دے گا۔ ساتھ میں کلمہ شریف کا ورد کریں۔ سبحان اللہ جب اونچائی پر چڑھنے لگیں، سیڑھیاں چڑھنے لگیں تو اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ اس میں گالیاں نکالنے کی بجائے، بندہ کو جب فوراً تکلیف پہنچے تو بندے کو غصہ آتا ہے، اس غصے میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، شیطان سے پناہ مانگیں۔ اس طرح جب ہم آہستہ آہستہ اپنی زبان کو بھی جو ہے وہ شریعت کا پابند بنا لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جب کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے، ہمارے ہاں یہ شکریہ تھینکس کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پہ آپ جزاک اللہ خیر کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم پورا لکھیں، السلام علیکم پورا کہیں، سلامتی بھیجیں دوسروں پر اور سلام کو عام کریں۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے اور اس پر محنت کریں گے۔ 2-3 ماہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں لیکن بعد میں یہ چیزیں آپ کی روٹین کا حصہ بن جائیں گے۔ جب گھر سے نکلیں تو تب بھی گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں تاکہ شیطان باہر ہی رہے، اندر آ ہی نہ سکے۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی کا جب ہم حصہ بنا لیں گے تو ہمارے اندر بھی تبدیلیاں آئیں گی اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم شریعت کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کا فضل نازل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس پر سوچیں گے، غور و فکر کریں گے اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اور ایک عرض یہ ہے کہ دعا کیا کریں، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا دوسروں کے لیے کیا کریں۔ جو کسی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی کے لیے دعا کریں، اللہ عز و جل بندوبست فرما دے گا کہ کوئی اور آپ کے لیے دعا کرے گا۔ دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھا کریں۔ اللہ عز و جل آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔